والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، رحمان کی طرف سے انہیں محبت ملے گی. بس بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اس قرآن کو، تاکہ آپ متقین لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور جھگڑالو قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اور ان سے پہلے کتنی بستیاں کہ ہم نے ہلاک کر دی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کے حالات کو یہ دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی معمولی سی آواز کو بھی سنتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 96 تا 98 ہے. سورہ مریم کی آخری آیات ہیں. اس سے پہلی آیات میں خالق کائنات نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا اور اس میں مجرمین کو ملنے والا عذاب اور ساتھ میں اس عذاب ملنے کا سبب کہ کس وجہ سے انہیں اتنے بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے اسے بیان فرمایا. اور ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بھی ایک خاص رحمان کی طرف سے ملنے والے انعام کا تذکرہ فرمایا، تاکہ اہل ایمان اور متقین لوگ ان عذابوں کا سن کے کہیں دل میں پشیمان نہ ہو جائیں کہ ہمارا ایمان اور اعمال صالح پھر وہ کیسے ہمارے کام آئیں گے. تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے متقین اور اہل ایمان کو ملنے والے انعامات میں سے ایک بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا. یہ لفظ بارہا مرتبہ پیچھے گزر چکا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ نیک کاموں کو نہیں چھوڑا.
عامل الصالحاتی نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل انتہائی عزت اور احترام کے قابل ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قبولیت کا درجہ اسے ملتا ہے، کہ جو عمل ہو تو تھوڑا لیکن مسلسل ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ ہو کہ لگاتار کیا جائے۔ اسی لیے مانا کر رہا ہوں وعامل الصالحاتی، کہ جنہوں نے نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دینا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، کہ رحمان انہیں محبت دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں ان نیک اعمال کرنے والوں کو محبت دوں گا، اب اس محبت کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے۔ یہ دوسری معلوم ہے کہ وہ اہل ایمان اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ کیسے محبت کا اظہار کرے گا، کس طرح کی محبت دے گا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، محبت بھی ہوگی اور پھر رحمان کی محبت ہوگی، جی جو رحمتوں والی ذات ہے اس کی محبت ہوگی۔ مفسرین کرام نے یہاں چند ایک باتیں لکھی ہیں، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبت دے گا، ایک تو واضح یہی الفاظ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص محبت سے نوازے گا، ایک دوسرا یہ کہ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں ڈال دے گا، کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے کہ یار فلاں بڑا نیک ہے، اور ہم خود اس بات کو مطلب تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو نیک نظر آتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دلوں میں محبت، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا پھر دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے دل میں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کوئی بھی ہے، اور میں ہر ایک مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ وہ جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں مسلسل، اور میں ان کے لیے سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہے کہ مولا تو اس کے لیے آسانیاں فرما۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے انہیں محبت نصیب ہوگی۔ تو یہاں جو یہ اکثر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نمازیں ہمیں کیا دیں گی، یہ نیک اعمال ہمیں کیا دیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ کیا، اس نے ہمیں کیا دینا ہے؟ بادشاہ دنیا داری ہے، نظام چلانا ہے کہ جب تک دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، جی، اور دوسروں کے ساتھ بدعاتی نہ کریں، بکواس بازی نہ کریں، تو بھئی کیسے نظام چلتا ہے؟ نہیں چلتا نظام، یہ ان نیکیوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں نیکیوں نے کیا دینا ہے، تمہیں رحمان کی محبت نصیب ہوگی، ان نیکیوں کی بدولت تمہیں اپنے رب کی محبت، تم اپنے رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو جسے نہیں چاہیے تو وہ جو مرضی کرے بھائی، ہم تو اس بات کے محتاج ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رب کی محبت حاصل ہو جائے۔ آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کی ترغیب دلائی ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہوں یسرناہ بلسانک، اس قرآن کو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر آسان فرما دیا ہے، آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر، اور آپ نے کرنا کیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس قرآن کے ذریعے سے
اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبریاں سنانی ہے۔ متقین لوگ، متقین جو ڈرنے والے بچنے والے کفر و شرک اور بدعات سے، فرمایا ان کو آپ نے خوشخبریاں سنانی ہیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قوم ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے کہ کیوں میرے ساتھ تم جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، کیوں معبودان باطلہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، میں تمہیں منع کرتا ہوں تم نہیں رکتے، کیوں بدعات کی طرف جاتے ہو، میں پیغمبر روکتا ہوں سنت کی طرف بلاتا ہوں آپ بدعات کی طرف جاتے ہیں، کیوں غلط طریقے رائج ہو گئے اور کیوں اس طرف جا رہے ہو، پر میں آگے سے جھگڑتے ہیں، آگے سے لڑنے پہ آ جاتے ہو، یار پیوں دادا کریدا آیا کہ تسا نویں آ گئے ہو، باپ دادا جو کرتے آئے تو اب تمہیں کوئی نیا دین سمجھ آ گیا ہے کہ پہلے تو ایسے ہوتا آ رہا تھا، تو بھائی جو یہ پہلے ہوتا آ رہا تھا نا، تو یہ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشرکین مکہ نے یہی جواب دیا تھا، ما وجدنا علیہ آباءنا، اس لیے ہم تیری بات نہیں مانتے کہ جس بات پہ ہم ہیں نا اس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے، کیا وہ سارے غلط تھے، کیا وہ سارے جہنم میں تھے؟ اور کسی نے تو یہاں تک بکواس کر دیا میرے پیغمبر کے سامنے، کہتے وہ سارے جہنم میں تو ہم بھی جائیں گے جہنم میں، کوئی بات نہیں ہے، آباء و اجداد کے ساتھ ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو آج بھی یہی سننے کو ملتا ہے، جب کوئی سمجھائے بات قرآن حدیث کی بات سمجھ کو پیوں ڈالے کریں دے گزر گئے اس بات تو سانو نواں دین سمجھ آ گیا۔ بھائی ان کو اگر سمجھ نہیں آیا تو ان کے مقدر نصیب، آپ کو ایک چیز میسر آ گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے، سمجھانے والے ہیں تو آپ اس کی قدر کریں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ آگے سے بات بات پہ جھگڑا کریں گے، جناب یہ کیا ہے، نئی نئی چیزیں آپ نے نکال لی ہیں۔ بھائی وہ نئی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہیں ساری پرانی چیزیں، 1400 سال پرانی، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی اس سائڈ پہ، ہم نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، اس لیے کہ ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں پوری ترتیب بناتے ہیں، اس ٹائم میں یہ، اس ٹائم میں یہ، اس ٹائم میں یہ، افسوس کہ اگر اس میں وقت نہیں ہوتا تو اس قرآن کے لیے نہیں ہوتا، افسوس کہ اس کے لیے نہیں وقت ہوتا، نہیں ہم ٹائم ٹیبل بناتے تو ایک اللہ کی قرآن اور اس کی دین کو سمجھنے کے لیے نہیں اسے داخل کرتے۔ تو یہ فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیے گا آپ اس قرآن کے ذریعے اس قوم کو جو جھگڑالو قوم ہے۔ ہاں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ اور کفار کو یہ فرما دیں قیامت تک کے لیے جتنے آئے بڑے بڑے آئیں گے سب کے لیے، فرمایا تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی بستیاں تھی، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو آپ سے ہر چیز میں اعلیٰ تھے، طاقت میں بھی اعلیٰ، پیسے روپے میں بھی اعلیٰ، دنیا کے مال و دولت میں بھی، محلات میں بھی اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ تھے، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ سے پہلے کتنے بڑے لوگ آئے، جیسے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهُمْ، فرمایا آپ سے پہلے کتنی بستیاں آئیں کہ آپ سے مضبوط تھی ان کی معیشت، لیکن وہ معیشت انہیں نہ بچا سکی، وہ نہ بچا سکی۔ اچھا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، فرمایا ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہو؟ اتنی بڑی قومیں جو تھی ان میں سے کسی کو تم محسوس کرو، دیکھو کہ وہ سامنے ہمارے پھر رہے ہیں؟ نہیں، جو ہلاک ہوئے گئے، فرمایا قوموں کو پتہ کرنا تو دور کی بات ہے، او تسمع لهم رکزا، ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ رکز جو ہے نا، رکز عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے جب انسان چلتا ہے نا تو چلنے سے جو وہ کھسکھساہٹ پیدا ہوتی ہے نا، پاؤں کے چلنے کی آواز جو ہوتی ہے، فرمایا اس کو کہتے ہیں رکزا، او تسمع لهم رکزا، فرمایا یا ان کے کسی کے چلنے کی آواز، پاؤں کی کھسکھساہٹ بھی باقی رہ گئی ہے، فرمایا کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کو میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو عافیت اس میں ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ میرا پیغمبر وہ جو قرآن لے کے آیا جس میں آپ کے لیے ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈراوا ہے، اور میں اس کو مان جاؤں
تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو جیسے پہلے لوگ آئے اور میں نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو میں نے تمہیں بھی ختم کر دینا ہے۔ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا تو تمہارا بھی نہیں رہنا، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا تو تمہارا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنا لو، میرے پیغمبر کی زبان اور سنت کو اپنا لو، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر نہیں تو پھر جیسے پہلے عذاب سے نہ بچ سکے، تم بھی میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خاص توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج سورہ مریم اپنے ترجمے اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ دعا فرمائیں جو کچھ ہم نے بیان کیا، آپ سب لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ اس میں صحیح صحیح حق بیان ہوا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن موحد دنیا سے چلے گئے، جتنے بھی چاہے وہ انبیاء کرام ہیں، خصوصاً ہمارے پیارے پیغمبر صحابہ کرام، اولیاء کرام، اور اس کے علاوہ علماء رضام، نانا حاجی عبدالرحمان زاہد صاحب جنہوں نے مسجد بنائی، اس کے علاوہ اور بھی جتنے لواحقین جس کے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان تمام گروہوں کو پہنچا دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت